میں تصور شادی جمع ہو گیا نا، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ آسمان بھی نیچے رہ جائے اور آپ اوپر چلے جائیں۔ جب سارا مدینہ مسجد نبوی میں شادی جمع ہو گیا نا، میرا پانچواں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ ایسے بولتے ہیں علی والے، ایک ہاتھ بھی تو خیرات سے خالی نہیں رہ گیا ہے۔ اللہ تیری زندگی سلامت رکھے۔ پانچواں محمد پہلا محمد بن کے ممبر پہ جلوہ فکر ہوا۔ سطر کا ولایت والے ہونٹوں میں اللہ والی زبان نے حرکت کی۔ آئے کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت ہے، دل سے شکر گزار ہوں۔ میرے امام کی آواز آئی، مدینے والوں یاد رکھنا، بسم اللہ باولی۔ سرکار باقر فرما رہے ہیں، مدینے والوں یاد رکھنا، میرے نانا کی حدیث ہے، ان القاتل، اب جس نے، یہ تو میرا گھر ہے نا لیکن پھر بھی فریضہ منصبی ادا کرنا ہو، جس نے حوالہ مانگنا ہو، جس نے بحث کرنی ہو، جس نے ثبوت ڈھونڈنا ہو، وہ میرے ممبر چھوڑنے کے بعد میرے بانیان کو تنگ نہ کرے۔ چونکہ مجلس لائیو چل رہی ہے، لائیو بھی تو بندے سن رہے ہیں نا۔ جس نے بحث کرنی ہو، دلیل مانگنی ہو، ان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجئے گا، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے گا، میں کتاب کا اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں، جو جھوٹے کی سزا وہ میری۔ آواز بچا کے گھر لے جاؤ، پھر تم جانو اور بی بی جانے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ امام فرما رہے زمانے والے یاد رکھنا، ان القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قاتل اور مقتول، صفدر شاہ جی اب آپ سے دعا چاہیے، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بندے پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، آواز دے کے کہنے لگا، مولا قاتل تو چلو قتل کرنے کے جرم میں جہنم میں جائے گا، مقتول کس سزا میں جہنم میں جا رہا ہے؟ قتل بھی ہو رہا ہے، جہنم میں بھی جا رہا ہے۔ امام نے وہی بابا والا جواب دیا، اس کا جواب میرے بابا زین العابدین عطا فرمائیں گے۔ سارا مدینہ جوق در جوق مولا سجاد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مولا راز بھری گفتگو آپ کے لخت جگر نے فرمائی ہے، قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ مولا قاتل تو قتل کر کے جہنم میں جائے گا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، یاد رکھنا، جو علی کی ولایت سے منع کرے وہ قاتل ہے، جو ہو جائے وہ مقتول ہے۔ اللہ اللہ امام حسین آپ کو سلامت ہے جیو۔ یا قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ جو علی کی ولایت سے روکے وہ قاتل، جو رک جائے وہ مقتول۔ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی۔ اب ولایت علی کا صاحبان اگر نصیب ہو گیا تو میں صدر مکمل کروں۔ جناب ابو ذر فرمایا کرتے تھے، ایھا الشام ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی ولایت و محبت ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، جناب ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی تصور شادی علی پڑھتے تھے، وہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ اب بزرگوں سے دعا لینے کے لیے قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس، پہنتے نہیں تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرفان شاہ جی، جتنے صاحبان بیٹھے ہوئے شیخ پورا، آپ نے علی مسجد میں دیکھا ہوگا، بھری ہوئی تھی مسجد، اور کم از کم 7 سے 8 ہزار کا مجمع ہوتا ہے۔ شاہ جی پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ کے نوکر نے وہاں یہ فکرہ کہا ہے، پورا ضلع شیخ پورا اٹھ کے علی کو سلام کرتا رہا ہے، یہ تو میرا گھر ہے، یہاں سے صرف دعا مل گئی تو میرے بخت کی یہی آوری ہے۔ کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابو ذر کے پاس قمیض ہوتی تھی، پہنتے نہیں تھے، سارا دن کندھے پہ رکھ کے بازاروں گلیوں میں گھومتے تھے۔ مئی، جون، جولائی، اگست، پیور حبس اور گرمی والا مہینہ۔ ابو ذر قمیض پہنتے نہیں تھے، کندھے پہ رکھ کے سارا دن بازاروں میں گھومتے تھے۔ بندے سوال کرتے تھے، ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہونا، بھئی ہم سمجھے غریب ہے، استطاعت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہیں، قمیض ہے بھی تیرے پاس، پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے، میں نے سنا شام کے رسول نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے، قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ۔ یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ قمیض اس لیے نہیں پہنتا کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ اچھا چلو اتنا پیارا بول رہے ہو تو سعادات سے مزید دعائیں اکٹھی کر لوں۔ ابو ذر ایک دن جناب امیر کے دروازے پہ بیٹھے، بڑے پریشان ہیں، چہرہ زرد، پریشان تو نہیں ہو گیا؟ چہرہ زرد، آنسو آئے کہ آئے، زانو دراز اور گھٹنوں پہ زانو سر رکھا ہوا، قریب سے سرکار امیر گزرے، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ اب یہ سطر ہے جناب کی امانت،
अबू ज़र क्यों परेशान हो? कदमों पे बोसा दे के कहता मौला आपकी वजह से परेशान, अपनी वजह से परेशान नहीं। अमीर मुस्कुरा के फरमाते हैं मैं कायनात की परेशानियां मिटाने आया हूँ, तो मेरी वजह से परेशान है। मौला देखे ना परेशान ना हूं तो क्या करूं? इशारा है, मजलिस लाइव चल रही है, हालात बोल के इस काबिल नहीं है कि बात खोल के की जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे मेंबर छोड़ने के बाद मेरे मजमे को कोई बंदा परेशान करे, मेरे बानियों को कोई तंग करे। मैं इशारे से बात कर जाऊंगा, आप समझ जाएंगे। मौला देखे ना इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, इन्होंने मिंबर रसूल पे बैठना हक आपका था, इन्होंने आपको मिंबर रसूल पे बैठने नहीं दिया, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली। 3-4 मरतबा जब जनाब अबू ज़र ने परेशान होकर शाही कहा ना इन्होंने आपकी हुकूमत छीन ली, इन्होंने हुकूमत छीन ली, इन्होंने हुकूमत छीन ली। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं अबू ज़र परेशान ना हो, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे। कदमों पे बोसा दे के कहते हैं मौला हुक्म करें। सरकार फरमाते हैं ये बता कायनात की सांसें चल रही हैं? नहीं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। चलो जो पहुंचे उन्हें मैं कहता हूँ वाह। बाकी जरा शहर पर मवत्तन को तैयार करो, मैं तुम्हें फसीले आर्श की सैर पर ले जाऊं। ये बता कायनात की सांसें चल रही हैं? जी मौला चल रही है। ये बता कायनात को रिस्क मिल रहा है? जी मौला मिल रहा है। धड़कन चल रही है? जी मौला चल रही है। फरिश्तों की तस्बीह हो रही है? जी मौला हो रही है। कायनात का निजाम चल रहा है? जी मौला चल रहा है। सूरज तलू होता है? जी मौला होता है। ये बता दिन निकलता है? जी मौला निकलता है। रात आती है? जी मौला आती है। फूलों में खुशबू है? जी मौला है। दरियाओं में रवानी है? जी मौला है। अली फरमाते फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई है? अल्लाह अल्लाह बिस्मिल्लाह। या फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई है? अली फरमाते मैं इक़्तिदार इलाहिया का मज़हब, मैं अल्लाह के इक़्तिदार का मालिक। परेशान मुझे नहीं होना चाहिए, मिंबर को होना चाहिए जो अभी तक मुझसे दूर है। सतराई जड़ी सिर तो टप गई है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। चलो विलायत अली के एक और प्यारे और मुस्तनद तरीन ज़ाकिर का जिक्र करता हूँ ताकि मजलिस में मजीद रूहानियत आ जाए। उसका नाम भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। बेटा मेरी जानत देखिए, मजलिस चंदा आपके लिए, आप ये बातें याद करेंगे तो दोस्तों से करेंगे, वरना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके किस तरह जवाब देंगे? दौर बेटा बड़ा सख्त है। ये मजलिस हुसैन यूनिवर्सिटी है, यहाँ से बातें सीखा करें। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। नाम शाजी उस अली की विलायत के जाकिर का इतना प्यारा है, खुदा की कसम वक्त मेरे इख्तियार में हो वक्त रोक दूं और सिर्फ वो नाम तिलावत करता रहूं। नाम है जनाब मीसम। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो, तहे दिल से शुक्र गुजार हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। नाम है जनाबे मीसम। इस मीसम को अली बादशाह ने खजूर का दरख्त दिखाया। बातें आपके बच्चों को भी याद है। मुझे 2 नतीजे पेश करने और गुजर जाना है, आपकी दुआ के सारे चले। मीसम ये दरख्त देख रहे हो? जी मौला देख रहा हूं। सरकार फरमाते इस खजूर के दरख्त के साथ तुम्हें फांसी मिलेगी। आवाज देके कहता मौला मेरा जुर्म। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। ऐसे जुमलों पे आप बोलेंगे तो नस्ल को पता चलेगा अली पढ़ा कैसे जाता, सुना कैसे जाता है। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। हाथ जोड़ के कहता मौला अगर आपकी मोहब्बत में फांसी मिलती है फिर एक मीसम नहीं हजारों मीसम आपकी नालैन पर कुर्बान। अली फरमाते मीसम ऐसे फांसी नहीं मिलेगी। मौला कैसे मिलेगी? सरकार फरमाते पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। अब बंदे चुप कर गए, समझूंगा मजलिस में आके भी नहीं आए, या अंदर से अकीदा साथ ही नहीं दे रहा। तीसरी वजह ही नहीं तो मेरे साथ ना बोल। जब अली बादशाह ने कहा ना पहले हाथ कटेंगे, फिर पैर कटेंगे, फिर जुबान कटेगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। कदमों में बोसा दे के कहता मौला सिर्फ मुझे इतना बताएं, जब मैं फांसी पे लटकाया जाऊंगा मैं हक पर तो हूंगा। जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज ना हो। मैं शादी मान ही नहीं सकता वो बंदा शिया था, दिल में अली था और अगली सतर पे चुप करके जमीन पे करार ले गया। अल्लाह करे जुबान वो बोले जिसका बोलना अली को अच्छा लगता है। मीसम आवाज देके कहते हैं मौला जब मुझे फांसी मिलेगी मैं हक पर तो होऊंगा। अली ने पेशानी पे बोसा दिया और मुस्कुरा के फरमाया मीसम घबरा ना, तू इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें लेने आएगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत या सैयद आपको इसी नारे की छांव तले रखे।
حق تمہیں لینے آئے گا. اب جو علی حق سمجھتے ہیں وہ میری بات کی تہ تک پہنچ گئے. کائنات کی ملکہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آ گیا وہ وقت، گرفتار جناب میثم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گردن میں طوق، اور دشمن کا دربار. میثم گرفتار. اب میں دیکھوں گا اس سے آگے کون جا سکتا ہے اور کون یہی دم توڑ دے گا. ادھر بھی ہزاروں دشمن، ادھر بھی ہزاروں دشمن. شاہ جی اپنوں میں کھڑے ہو کے علی کی ولایت پڑھنا بڑا آسان ہے. یہ تو سارے میرے اپنے ہیں، میں چاہے جو بھی علی کے فضائل پڑھ دوں آپ سنیں گے. لیکن مزہ تو تب ہے نا دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے علی کی ولایت کا ترانہ پڑھا جائے. بندے کا عقیدے کا تو پھر پتہ وہاں لگتا ہے نا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. ادھر بھی ہزاروں دشمن، ادھر بھی ہزاروں دشمن. تخت کے نشے میں چور، شراب کے نشے میں مست. اللہ اس بے غیرت پہ لعنت کرے. ابن زیاد حرام زادہ آواز دے کے کہتا ہے میثم علی علی کرنا چھوڑ. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو جملے کی قیمت نہیں ہے. میثم علی علی کرنا چھوڑ. میثم آواز دے کے کہتے ہیں بکواس بند کر، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دو. اللہ اکبر. بکواس بند کر، اللہ کی عبادت کیسے چھوڑ دوں. کمینہ آواز دے کے کہتا ہے میثم تمہیں پتہ تیرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اب اتنا پیارا عظیم اجتماع اور مجمع ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود 5 بندے بولے نا. تصور شاہ جی میں راضی جاؤں گا. 5 بندے، مجھے پتہ سارے بول پڑو گے لیکن رعایت دے رہا ہوں. 5 بندے بولے شاہ جی میں راضی جاؤں گا. ہے جملہ باریک ذہنوں کے لیے. کمینہ کہتا ہے میثم تمہیں پتہ تیرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میثم مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ 5 بندے بولے تو میں راضی جاؤں گا. امام حسین آپ کو سلام. بیٹا بیٹھ جائیں، یہ مجلس سیر کا نہیں ہے میری جان. یہ مجلس ہے، تھوڑا سا تو وقت ہے. اور سرکار صادق آل محمد کا فرمان ہے جو وقت حسین کی مجلس میں بتاتے ہو نا وہ اللہ زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا. ہاں یہ مت سوچنا کہ مجلس کی وجہ سے تمہارا کوئی کام رہ جائے گا. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت رکھے. میثم تمہیں پتہ ہے تیرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. میثم فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، میرے شہنشاہ نے مجھے فرمایا ہوا. میثم تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میثم مسکرا کے فرماتے ہیں تو ظلم آزما، میں علی کی محبت آزماتا ہوں. ایک بڑا ہی پیارا اور میرا بڑا ہی محترم بھائی ہے، اس پر نیند کا غلبہ ہے. میں نام نہیں لوں گا نہ ہی اشارہ کروں گا. چاہتا ہوں کہ اس کی نیند جو ہے نا وہ کم از کم رائیونٹ کے مرکز تک تو چلی جائے نا. یہاں تو وہ حشاش بشاش ہو رہا ہے جیسے سارا مجمع بول رہا ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے ہیں. میثم تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میثم مسکرا کے فرماتے تو ظلم آزما، میں علی کی محبت آزماتا ہوں. کمینہ آواز دے کے کہتا ہے ایسے پھانسی نہیں ملے گی. میثم کہتے کیسے ملے گی. کمینہ آواز دے کے کہتا ہے پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر تیرے پیر کٹیں گے. آسمان بھی قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول نہیں کرتا. محبت سمجھ کے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھا دینا میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. کمینہ کہتا ہے پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر تیرے پیر کٹیں گے پھر تیری زبان کاٹی جائے گی. اچھا پھر تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. میثم زوردار کہا لگا کے بھرے ہوئے دربار میں ہنس پڑے. ابن زیاد آواز دے کے کہتا دیکھا نا موت کے دکھ نے تیرے دماغ کو خراب کر دیا، تیری عقل زائل ہو گئی ہے. حالانکہ فطرت کا تقاضا یہ تھا میرے سامنے ہاتھ جوڑتے، میرے سامنے منتیں کرتے، میرے سامنے گڑ گڑاتے، روتے، آنسو بہاتے، زندگی کی بھیک مانگتے. تو الٹا ہنس رہا ہے. ہنس کیوں رہے ہو. میثم آواز دے کے کہتا جاہلا میں ہنسا اس لیے ہوں علی نے ترتیب یہی بتائی تھی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. علی نے جی کرا یا اچھا آپ انصاف کرو بھی نعرہ میں بن رہا ہے. ذاکر کر مجمع سے نعرہ ایڈا ڈھیلا یہ سمجھو گل بار. امام حسین آپ کو سلامت. تہہ دل سے شکر بتا اچھا یہ تیرے مولا کا فرمان ہے. ہاں میرے مولا نے فرمایا تھا پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے پھر پیر کٹیں گے پھر زبان کٹے گی پھر پھانسی ملے گی. کمینہ آواز دے کے کہتا ہے میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا، میں تیرے مولا کا فرمان نہیں سچ ہونے دوں گا. اس جملے پہ صرف شاہ جی کی دعا مل جائے پھر بھی میں راضی جاؤں گا. بول سارے پڑھو گے لیکن سید کی دعا میرے لیے بہت ضروری ہے. میثم آواز دے کے کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ تیری اوقات ہے تو میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا. جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی طرح. اردو محاورہ بھی اردو خطابت کا حصہ ہے. کائنات کی ملکہ آپ کو سلامت. کیا پدی کا شوربہ تیری اوقات ہے تو میرے مولا کا فرمان غلط کرے گا.
کمینہ آواز سے کہتا ہے جلات سے اس کے ہاتھ کاٹو، پریشان نہیں ہونا، بارش یا کچھ نہیں ہوتا، پہلے تیرے ہاتھ کٹیں گے، پھر تیرے پیر کٹیں گے، پھر تیری زبان کاٹی جائے گی، پھر تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ جلات سے کہتا ہے اس کی زبان چھوڑ دو، چونکہ اس کے علی نے فرمایا میں فرمان پورا نہیں ہونے دوں گا، اس کی زبان چھوڑ دو، ہاتھ پیر کاٹ دو۔ ہاتھ پیر کٹ گئے شاہ جی اور زبان چھٹ گئی، اور کوفہ کے مرکزی چوک میں عبرت کا نشان بنا کے میسم کو بٹھا دیا گیا۔ اللہ کرے اب زبان وہ بولے جس کا بولنا آل محمد کو اچھا لگتا ہے۔ سید دعا چاہیے آپ سے۔ 37,000 سے زیادہ آبادی تھی کوفے کی اس وقت، بس میں قریب آ گیا ہوں، 37,000 سے زیادہ آبادی، 100 سے زیادہ محلہ تھا اس وقت کوفے کا۔ سارا کوفہ جناب میسم کے دائیں بائیں جب جمع ہوا نا، میسم آواز دے کے کہنے لگا آؤ تمہیں آج علی کے وہ فضائل سناؤں جو میرے مولا نے میرے کان میں بتائے تھے۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے دنیا والوں آؤ تمہیں بتاؤں، آدم سے حوا ملانے والا میرا علی ہے، نوح کا بیڑا پار لگانے والا میرا علی ہے، ابراہیم کو نار نمرود سے بچانے والا میرا علی ہے، اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچانے والا میرا علی ہے۔ کچھ ایسی بلندی پہ جا کے میسم نے علی پڑھا، کچھ چہرے اترنے لگے، کچھ شکلیں پڑنے لگی، ماں کی خباثت شجرے کی داغدار ہو کر سبوت بننے لگی۔ میسم آواز دے کے کہتا ہے علی سن کے برداشت نہیں ہو رہا نا، پھر حقیقت چھوڑ، تیرا ابا وہ نہیں ہے وہ ہے، تو اس کا نہیں ہے تو اس کا ہے، اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ خیرات سے خالی ہے، تو اس کا نہیں ہے تو اس کا ہے۔ جب لوگوں کے اصلی ابے کھولے نا جناب میسم نے، بندے دوڑ کے ابن زیاد کے پاس آئے، وہ لوگوں کے اصلی بات بتا رہا ہے۔ کمینہ جلات سے کہتا ہے جلدی زبان کاٹو کہیں میرا بھی نہ بتا لے۔ یہ شاپر کے نیچے رکھ لے، بس میں بھی ادھر یہ بھی ادھر۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں کھڑا ہوں، جب تک تم بیٹھے رہو گے میں کھڑا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھیں۔ 4 مصرے پڑھ دوں اس جنت وزیر ماحول میں، 4 مصرے پڑھ دوں۔ ولی کا پہنچ تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا وہ عادت کر ہی دیتا ہے، ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے۔ ایک دفعہ آسمان کو دیکھ کر کہو تو صحیح، بیٹھ جائے، میرے چاند تو مٹی کا بنا ہوا ہے، پانی کا نہیں بنا ہوا، نہ ہی تو کاغذ کا بنا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بس، اس سے زیادہ نہیں آزماؤں گا تیری محبت۔ رونے آئے ہو 25 محرم میں، 10 محرم سے کم نہیں۔ ایک دفعہ آسمان کو دیکھ کے کہو تو صحیح کاش کربلا میں برس گیا ہوتا۔ حسین کا علی اصغر پیاسا تو نہ مر گیا ہوتا۔ عظم اللہ حضورکم۔ کوئی بات نہیں، مشینری ہے اس بیچارے کی مجبوری ہے، اگر سپیکر بند بھی ہو گیا تو جتنا میرے سینے میں طاقت آئی میں مصاحب پڑھوں۔ کون سجاد بظاہر 10 محرم حسین کی امامت کا دور ختم ہو گیا، بظاہر بڑی احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں شادی، استاد و ذاکرین کی موجودگی میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چاہتا ہوں یہ دعا سے مجھے نواز دیں، بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، 10 محرم بظاہر حسین کی امامت کا دور ختم ہو گیا اور سجاد کی امامت کا دور شروع ہو گیا۔ کتنا غریب ہے میرا امام سجاد جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ بنا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ چلو رو پڑے ہو، ایک جملہ اور کہتا ہوں، چاہتا ہوں جتنا خوبصورتی سے فضائل سنا ہے، امام کا جنازہ آنا ہے، بارش رک گئی ہے بارش، سپیکر اگر چلا سکتے ہیں سارے چلا دیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ 10 محرم کربلا کا غریب قتل ہوا ہے، ہائے ضرور کر دینا، بانی مجلس کی سال کی محنت ہے۔ 10 محرم حسین ذبح ہوئے،
آج کتنی ہے محرم کی؟ بولو 25۔ خاور شاہ جی میں نے جملہ کہنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ 15واں دن ہے، سجاد کی پوسٹ پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیانہ مارتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے، میں اپنے حصے کا پرسہ بادشاہ کو تابوت پر دے کے آیا ہوں، تمہارے لیے گریہ مانگ کے لایا ہوں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سجاد کی پوسٹ پہ کبھی اکبر کا قاتل تازیانہ مارتا ہے، کبھی سجاد کا قاتل مارتا ہے، علی اکبر کا قاتل مارتا ہے۔ جملہ سنو گے رونے والوں، شمر حرام زادے کے شوق ہی دو تھے، یا حسین کی بیٹی پہ ظلم کرتا تھا یا سجاد کی پوسٹ پہ کربلا لکھتا تھا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے۔ جملہ سنو گے، میں نے ایک سید عالم دین کے مقتل کی کتاب میں فکرے دیکھے ہیں، انہوں نے بابا جی کچھ فکرے ترتیب دیے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے میرا سلام اس قیدی پر جو بازار کی بھیڑ میں حیرت سے خاموش کھڑا تھا۔ جو ادب سن کے رو، سید ہو نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میں تو چاہتا ہوں کتاب کربلا پورے درد سے پڑھ جاؤں، اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ سلام اس قیدی پر جو بازار کی بھیڑ میں چپ کر کے کھڑا تھا، حیرت سے خاموش کھڑا تھا۔ پتہ کیوں؟ رش اتنا تھا بازار میں، سیدانیوں کو آگے والے رستہ نہیں دیتے تھے، پیچھے والے دھکے دیتے تھے۔ سجاد رو رو کے کہتا تھا اللہ تیرے نبی کی بیٹیاں، مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم۔ خاور شاہ جی جلدی نہ کیجئے گا، میرا دل کھول کے مصائب پڑھنے کو دل ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ ایک سلام اس سید عالم دین نے سجاد پر ایسا لکھا ہے، خدا کی قسم جگر پہ نشتر چل جائے گا، ماتمیوں کے معاف کر دینا۔ انہوں نے پتہ کیا لکھا؟ اس مجبور قیدی پر سلام جس کی گردن کا گوشت توق کھا گیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کوئی پتھر کا کلیجہ تیرا آیا تو سجاد کو رونے ہے نا، سارا سا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو بانی مجلس ہے نا، علی کی بیٹیاں تیری مہمان ہیں، تیرا زیادہ حق بنتا ہے پرسہ دینے کا، تو نہیں روئے گا تو پھر کون روئے گا؟ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سید ہے نا، معاف کر دیجئے گا، جملہ سخت ہے میں چھپا نہیں سکتا۔ جملہ سنو گے، اس سید عالم دین نے ایک ایسا فکرہ لکھا، رونے والوں پتہ نہیں کتنی دفعہ میں نے منہ پہ ماتم کیا، ماتم میں کر کے تمہارے لیے گریے کی خیرات مانگ کے لایا ہوں۔ مولا جہاں یہ فکرے پڑھوں عزاداروں کو گریہ عطا فرمانا۔ سیدو غیر سیدو، اس نے لکھا اس مجبور قیدی پر سلام جو بازاروں میں کئی دفعہ رخسار کے بل گرتا تھا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، میں بڑے حوصلے سے تسلی سے مسائل پڑھوں گا۔ اللہ ان پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ زمانے والوں تمہیں کیا پتا ہے ان عزت والی بیٹیوں کا مقام کیا ہے، ان بیٹیوں کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس بارگاہ میں اس گاؤں میں دیکھا جب ظہیر شاہ جی کے بیٹے کا جنازہ اٹھا تھا، یہ پردے دار دروازے تک آئے تھے، باہر نہیں آئے تھے۔ مجھے پتا ہے یہ میری وہ عزت والی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو اپنے سگے بھائیوں کے جنازوں کے ساتھ قبرستان نہیں جاتی، لیکن جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے نا، وہاں انہیں نہ اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ اپنے گھروں کی پرواہ ہوتی ہے۔ جہاں مجلس ہوتی ہے مر بھی جائیں تو حق نہیں ادا ہوتا۔ مولا باقر فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بابا سجاد کو کفن میں لپیٹا نا تو میرے بابا کے کفن کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ میں نے بابا کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہا بابا دنیا سے جا رہے ہو اب تو نہ رو۔ سجاد رو کے کہتے کیسے نہ رو، پھٹی کا بازار نہیں بولتا۔ معرفت کا گریہ یہی ہے۔ اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے۔ سیدو غیر سیدو، چلو رو پڑے ہو، کربلا سے لے کے اسکلان تک، اسکلان کی وہ خونی منزل ہے
جو شاہ جی میں نے مقتل کی کتاب میں اسقلان کے مصائب پڑھے ہیں نا خاور شاہ جی وہ میں زبان سے نہیں پڑھ سکتا، وہ کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل آپ کو سنائے، مجھ سے کہو کہ میں کتاب ضرور پیش کر دوں گا لیکن وہ جملے نہیں پڑھ سکتا، ہاں اشارے سے گزر جاؤں گا۔ مصائب کا عاشق مجمع ہے، مجھے پتا ہے یہ جو اشارہ ہے نا یہ بھی تم پہ بڑا سخت گزرے گا، معاف کر دینا۔ یہ وہ خونی منزل ہے منزل اسقلان، رونے والوں حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ میں اشارہ شادی کروں، میں اشارہ کروں، حالانکہ میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن حسین کا ذاکر ہونا اس نسبت سے، کبھی لائٹ جاتی تھی تو یہ سیدزادے مجھے چار پائی باہر لا دیتے تھے، لائٹ آتی تھی تو مجھے اندر لے جاتے تھے۔ حسین کا ذاکر سمجھ کے یہ چاہتے تھے سکون سے، آرام سے، گرمی سے بچ جائے حسین کا ذاکر، آ رکھ میرے سر پہ قرآن، منزل اسقلان پہ حرامیوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے۔ دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں، دھوپ میں کھڑی رہی جنت کے مالکوں کی بہنیں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ وہ آیا ہی نہیں مجلس میں جو شیعہ ہو کے 25 محرم کا ماتم نہ کر سکے، اور سیدوں غیر سیدوں اسقلان کی منزل پہ پہنچ کے نا سجاد نے شمر کو قریب بلایا، اللہ اس پہ جلدی نہ کرنا، جلدی نہ کرنا، مجھے مسائب پڑھنے دینا، ماتمی چھوڑ گئے ہیں ماتم پہ، مجھے مسائب پڑھنے دینا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید اجازت ہے وہ مقتل پڑھو، اور رونے والوں سجاد کی آواز آئی، سالمہ میرے قریب آ، حوصلے سے سانس لے کے میرا جملہ سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے، کمینے میرے قریب آ، شمر سجاد کے قریب آئے، سید سجاد کی آواز آئی، کربلا سے لے کے اسقلان تک جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی یہ شان ہے، سہارا دینا بانی مجلس سے حالت غیر ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہے تیرے گھر جنازہ ہے نا، تو نہیں روئے گا تو کون روئے گا، لیکن ذرا حوصلہ کرنا، خود پہ قابو رکھنا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سجاد فرماتے ظالمہ جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے، کمینہ کہتا ہاں سجاد میں آگے بھی مارتا جاؤں گا، سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، میری مسلح پہ مانگے خیرات ہے، تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ بندہ کون سا ہے جو شیعہ تھا 25 محرم سجاد کے جنازے پہ آیا تھا؟